اور اس زمانے میں عورتوں سے دور رہو، گندگی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، ڈلیوری کے بعد ایک خون نکلتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ بھی گندگی ہے۔ اور نفاس کے بارے میں مدت اس کی کیا ہے؟ کتنے دن میں خاتون پاک ہوگی؟ آج کل تو یہ مسئلے نہ پوچھنے والے ہیں اور نہ اس کی فکر رکھنے والے ہیں۔ ولادت کے بعد جو گندگی آئی اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں۔ مگر کب تک ناپاک سمجھے؟ 40 دن تک، اس سے پہلے نہیں۔ لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں مطمئن ہے بس 40 دن تک۔ حالانکہ جیسے ہی وہ گندگی کا سلسلہ ختم ہوا، خاتون پاک ہو گئی۔ اب وہ غسل کر کے اس پر نماز فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے۔ مگر یہی سنا ہے اپنے بڑے بوڑھوں سے 40 دن سے پہلے نہیں، 40 دن تک گندے ہی رہے۔ ہر مہینے جو گندگی ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس کے بعد اگر ہے تو یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، آئے گا یہاں پر ذکر اس کا آئے گا، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو غرضے کی کیا فرمایا؟ کچھ گندگی ایسی ہیں جو مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں ہوتی ہیں، اور کچھ گندگی ایسی ہے جو صرف عورتوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنت کے اندر جو بیویاں ہوں گی وہ کیسی ہوں؟ مطہرہ، پاک ہوں گی، ان گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی جو مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتی ہیں، اور اس گندگی سے بھی پاک ہوں گی جو صرف عورتوں میں ہوتی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی۔ ایک پاکی ہوئی جسمانی، ایک پاکی روحانی۔ جسمانی پاک ہوں گی وہ، اور روحانی پاکی بھی انہیں حاصل ہوگی۔ روحانی پاکی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق کی پاکیزگی۔ ان کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا ہے تو بڑی خوبصورت لیکن انتہائی بد اخلاق، تو کیا ہوگا؟ آدمی سمجھے گا کچھ اور نکلے گا کچھ، اور زندگی اس کی کیا ہو جائے گی؟ بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو چیز دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے ضروری نہیں ہے باطن کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اچھی ہو۔ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے صورت کا اچھا ہونا اور ایک ہے سیرت کا اچھا ہونا۔ جنت کے اندر جو خواتین ہیں ان کی صورت بھی اچھی ہوگی، ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی، اور صورت کی اچھائی اور ہے اور سیرت کی اچھائی اور ہے۔ وہ کیسے؟ صورت کی جو خوبصورتی اور حسن ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اور سیرت میں جو حسن اور خوبی ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حسن صورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، جب تک کہ جوانی ہے، بڑھاپا آیا وہ حسن خاک ہو گیا۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اگر سیرت اچھی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، اور صورت اچھی ہے تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے صورت تو بڑی اچھی ہے، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زوج قرآن نے کہا ہے، جوڑا۔ اب جوڑے میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، مردوں کا بھی یہی حال۔ دیکھنے میں آج کل کے دوست ہیں کاغذ کے پھول، اور دیکھنے میں خوشنما اور بوئے وفا کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں خوبصورت ہے مگر باطن کے اعتبار سے، کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے افریقہ میں، وہ بڑا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اگر آدمی دیکھے ادھر بیٹھ جاؤ، اگر دیوار کے پیچھے چلے جاؤ تو اور اچھا رہے گا، ہے نا؟ ارے ادھر آؤ نا، سامنے یہ جگہ ہے، ارے
انا للہ، منہ چھپا کے کیوں بیٹھو؟ ادھر بیٹھو اور ادھر آؤ. پیچھے کیوں بیٹھو؟ کمر میں درد ہے تمہارے؟ آگے بڑھو. بیٹھنے کا بھی سلیقہ سکھایا جائے. تو وہ افریقہ میں ہے، نہایت خوبصورت مخمل جیسا بہترین کلر، جو آدمی دیکھے اس کی طبیعت بے چین ہو جائے، مشتاق ہو جائے، ذرا چھو کے دیکھے. مگر صورت اس کی بڑی اچھی اور سیرت بڑی خراب. مفتی تقی عثمانی نے لکھا کہ جب میں گیا وہاں دورے پہ تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا لائیے اس کو دیکھیں ہاتھ سے چھو کے. تو میرے دائی نے کہا خبردار مولانا قریب نہ جائیے گا، جو اس کو چھوتا ہے اس کے زہر ہے، زہر اس میں، وہ تڑپنے لگتا ہے. کہلے اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ورنہ ابھی یہ مصیبت ہوتی. کہنے مگر اس سے عجیب بات سنیے، جہاں جہاں قدرت یہ پودا پورا پیدا کرتی ہے، اس کے نیچے ایک اور پودا اللہ پیدا کر دیتا ہے. اس کو چھوتا ہے تو یہ ڈنک مارتا ہے اور زہر پھیلتا ہے، اور اس کو چھوتا ہے تو فوراً زہر ختم ہو جاتا ہے. مگر وہ تو پودے کا زہر ہے، اور یہ شوہر کے اندر اگر بد اخلاقی ہے، کردار خراب ہے، یہ بیوی کے اندر اگر کردار خراب ہے، بد اخلاقی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر بیمار ہے تو علاج کر لو ڈاکٹروں سے، اس کا علاج کیا؟ یہ مستقل درد سر ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پہ بد کردار اور بد اخلاق بیوی ہے تو اس کی دنیا ہی میں جہنم ہے. کیا یہ دنیا میں جہنم ہے. اور اگر اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی ہے، یعنی صورت بھی اچھی ہے، سیرت بھی اچھی ہے، تو فرمائے اس کی دنیا ہی میں جنت ہے. فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہمیں تو پتہ نہیں کون جنت ہے کون جہنم ہے، دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے جنت ہے مگر ہے جہنم. تو کہا پھر اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ ہی سے مانگو. کہا اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے؟ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا میرے آقا نے مجھے سکھلا دیا. کہا یہ دعا مانگتے ہو نہیں مانگتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہا جہاں، اور اس کے معنی اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے اے اللہ دنیا میں مجھے اچھی بیوی عطا فرما، اور آخرت میں بھی. ارے بولو نا، نہیں چاہیے؟ آخرت میں بھی اچھی بیوی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے، یعنی بری بیوی سے بچا لے. بری بیوی کیا ہے؟ جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ آرام بہت ہوتا ہے نا. تو بری بیوی سے کیا ہوگا؟ تکلیف. اور شوہر اگر برا ہو تو آرام ہوگا؟ جب بھی تو تکلیف ہوگی. تو بیویاں اگر مانگیں شوہر کے لیے، اپنے دعا مانگیں کہ اچھا ہمیں شوہر ملے، تو کون سی دعا پڑھیں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ کہ یہی پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اگر شوہر اگر مانگے دعا بیوی کے لیے تو یہ پڑھیں، اور اگر بچیاں اگر مانگیں اپنے شوہروں کے لیے تو یہی دعا پڑھیں. دعا وہی ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ آ گیا. یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ قرآنی دعا ہے، اور جب اللہ کی سکھائی ہوئی ہے اس کا مطلب اللہ اس دعا کو قبول کرے گا. 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر نے رکن یمانی سے اور حجر اسود تک یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان بندوں کی جو بندے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ
وہاں بیویاں ہوں گی اور وہ بیویاں پاک ہوں گی، یعنی پاک ہونے کا مطلب ظاہری گندگی سے پاک ہیں، باطنی گندگی سے پاک ہے، ان کی سیرت بھی اچھی ہے، ان کا کردار بھی اچھا ہے، ان کا کیریکٹر بھی اچھا۔ کیسا کیریکٹر؟ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیسی بیویاں ہیں وہ؟ قاصرات الطرف، نیچی نظر رکھنے والیاں، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے وہ نہیں دیکھیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر ہی ان کا اتنا خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا یہ صفت اگر دنیا میں کسی عورت کو مل جائے، کسی کی بیوی ہو اور اس کی نگاہیں کنٹرول میں رہیں، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، وہ ہے تو دنیا کی عورت مگر اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے جنتی عورت کی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہے تو دنیا کی عورت مگر اس میں حور کی صفت پائی جا رہی ہے، خوبصورت بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، خوبصورت بھی۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ حوریں ہوں گی انتہائی خوبصورت، لیکن وہ نخاس میں نہیں ٹہلیں گی، وہ امین آباد میں نظر نہیں آئیں گی۔ حور مقصورات فی القیام، وہ ایسی حوریں ہیں جو اپنے خیموں کے اندر مقصور رہیں گی، محدود رہیں گی، وہاں سے باہر ان کو قدم نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا کریں گے جا کر؟ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے پیمانے میں، خلد شیشے میں ہے اور جنت ہے پیمانے میں، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے میخانے میں، تو ضرورت کیا ہے کہیں جانے کی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرقی علاقہ ہندوستان، مشرقی کسے کہتے ہیں؟ ایک مغرب ہے، ایک مشرق۔ مغرب یورپ وغیرہ کو کہا جاتا ہے اور مشرق کہا جاتا ہے اس طرف کے ممالک کو۔ تو مشرق کے اندر تہذیب ہے اور مغرب کے اندر بد تہذیبی ہے، وہاں لوگ بالکل بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے۔ اب تو یہاں بھی اس کی نقل ہونے لگی، ارے ہونے لگی نہیں ہونے لگی، ورنہ یہاں فرماتے ہیں یہاں جو عورتیں پائی جاتی ہیں ان عورتوں میں کیا ہے؟ مشرقی علاقوں میں وہ عورتیں ایسی ہیں جو جنت کی عورتوں میں خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے، وفادار ہونا، ہرجائی نہ ہونا، شوہر ہی سے تعلق رکھنا، اس کے علاوہ کسی سے تعلق نہ رکھنا۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ وہ صفت ہے جو پائی جاتی ہے ہندوستان کی عورتوں میں، اور فرمایا یہ صفت ہے کس کی؟ جنتی عورتوں کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی جو پاک صاف ہوں گی، ان کی صورت بھی اچھی ہوگی، ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ نہیں کہ صاحب گھر پہنچے اور گھر پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے گھر کسے کہتے ہیں؟ اپنا گھر، جہاں آدمی کو بے چینی ہونا۔ ارے بولو، گھر کسے کہتے ہیں؟ سکنا کہتے ہیں گھر کو، سکنا، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، اسی کو گھر کہتے ہیں جہاں سکون ہو، اطمینان ہو۔ آپ کہیں بھی رہ کے آئیے، اس کے بعد جب آپ اپنے گھر پہ آئیں گے تو آپ کو ایک آزادی ملے گی، ایک سکون ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ گھر اسی کو کہتے ہیں جس میں سکون ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ گھر پہ باہر رہے تو سکون میں تھے، اور گھر میں آئے آپ کا سکون غارت ہو گیا، چھن گیا، تو اس کا مطلب آپ کا رشتہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، اور درد اور بڑھ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ باہر جو ہے سکون ہے اور گھر پہ آئے تو پریشانی۔ یہ معاملہ
گھر گھر میں ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں ہوتا ہے۔ اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے، بیوی سمجھتی ہے قصور شوہر کا ہے اور شوہر سمجھتا ہے قصور بیوی کا ہے، حالانکہ اپنی طرف نظر نہیں جاتی، قصور اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس آئیں اور کہنے حضرت میرا شوہر بہت خراب اور میرا بالکل خیال نہیں کرتا، اور یہ خرابی ہے اور وہ خرابی ہے اور وہ خرابی ہے۔ تو ان بزرگ نے سمجھ لیا اتنی دیر میں مرض کیا ہے اور پانی کہاں مر رہا ہے۔ کہنے کل آنا، ایک بوتل پانی لے کے آنا، پڑھ دیں گے اور بالکل حالات نارمل ہو جائیں گے قطعی۔ صاحب وہ لے کے آ گئی پانی۔ یہ پانی لے کے آئی تو حضرت نے پانی دیا اور کہا کہ دیکھو، جب شوہر کی آمد ہو گھر پہ، جیسے ہی آنے والے ہوں، ایک گھونٹ پانی بوتل میں سے منہ میں رکھ لینا اور اس کو نگلنا بھی نہیں اور اس کو اگلنا بھی نہیں، منہ میں پانی۔ اب یہی کیا اس نے عمل۔ شوہر صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا خلاف معمول، آج گھر میں بڑا سکون ہے، سناٹا ہے، کوئی آواز ہی نہیں۔ کان جس کے عادی تھے، جس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو عجیب لگتا ہی نہیں لگتا۔ آج کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا، کچھ کمی لگ رہی ہے۔ روز تو یہی دیکھتے تھے، جیسے اندر قدم رکھا ایک ہنگامہ۔ آج بڑا سناٹا طاری ہے، تو ان کو فکر ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی نا، کہ روزانہ دیکھتے تھے یہاں کوڑا پڑا ہوتا تھا جہاں سے ہم گزرتے تھے، آج کوڑا نہیں پڑ رہا 2-3 دن سے، کیا معاملہ ہے؟ یعنی جو چیز روٹین کے مطابق ہوتی ہے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، جب روٹین کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو شوہر صاحب نے دیکھا آج گھر میں بڑا سکون ہے، فضا پہ بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، سناٹا طاری ہے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں تھا۔ اب ان کو تشویش ہوئی، ایسا نہیں ہوتا تھا، ہوا کیوں آخر؟ تو بیگم کے پاس پہنچے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب وہ تو منہ میں پانی ہے، کوئی جواب ہی نہیں۔ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے وہاں لے چلیں، کوئی حادثہ پیش آیا، کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ مگر ہر بات کے جواب میں خاموشی۔ شوہر طرح طرح سے پوچھ رہا ہے، اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، کان عادی ہو گئے۔ اب بیوی صاحب کے منہ میں تو پانی بھرا ہوا ہے، وہ بولی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن پہنچ گئی مولانا صاحب کے پاس، کہلے پانی آپ کا بڑا کامیاب ہے، بڑا زبردست۔ شوہر نے آج تک خیریت ہی نہیں پوچھی، اور صاحب کیسے کیسے انہوں نے مجھے خیریت پوچھی ہے، اور کس قدر وہ مہربان ہوئے ہیں۔ یہ عنایتیں غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو مولانا صاحب نے کہا سنیے، یہ پانی میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، یہ کمال مجھے پتہ چل گیا، تمہارا قصور شوہر کا نہیں تمہارا ہے، تمہاری زبان بہت تیز ہے، کنٹرول ہی میں نہیں ہے، وقت بے وقت ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ بدمزگی گھر میں اسی وجہ سے زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ زبان تمہاری کنٹرول میں ہوئی، تم نے شوہر کی مہربانی دیکھ لی۔ تو گھر گھر کا یہ حال ہے، آدمی ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی ہوگی تو الزام ہمیشہ دوسرے پہ لگائے گا، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے قصور میرا ہو، غلطی میری ہو۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے انسان خطاؤں سے مرکب ہے، اور اپنے عیب آدمی کو خود نظر آتے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں، دوسرے ہی کو نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآۃ للمومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اور آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آئینہ آدمی دیکھتا ہے تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر جو عیب اور خامیاں ہیں وہ بتاتا ہے، یہ دھبا ہے، یہاں پہ داغ ہے، یہاں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اور ٹوپی ٹیڑھی ہے، ترچھی ہے، آئینہ بتاتا ہے نا۔ مگر آئینہ محلے میں کسی سے جا کے نہیں کہتا ہے نا،
ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ عیب اگر کسی کا دیکھتے ہیں تو اس کو نہیں بتائیں گے، پہلے پورے محلے میں گائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تو آئینہ بتایا تھا، مومن کی کمی کو دیکھ کر کے بتا دے اور چپکے سے بتائے اور اسی کو بتائے تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لے۔ یہاں معاملہ ہے نہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اپنے عیب خود معلوم نہیں ہوتے ہیں، دوسروں سے وہ اپنے عیب معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نبیوں میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کوئی؟ ارے نبی گناہوں سے معصوم پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام، اعلیٰ درجے کے پیغمبر، اعلیٰ درجے کی حکومت، اور لباس بدل بدل کر کے جو آدمی آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ داؤد یہاں کا بادشاہ کیسا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنی کمی کا احساس نہیں، شاید کوئی کمی بتائے تو ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، اس فرشتے نے کہا داؤد تو بہت اچھے ہیں، بڑا امن ہے، بڑا چین ہے، بڑا سکون ہے، بڑا انصاف ہے، مگر ایک بات اگر نہ ہوتی تو اور اچھے ہوتے۔ ایک بات ہوتی، تاج محل میں ایک کمی، یہ بھی نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ تو فوراً پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہ داؤد جو ہیں وہ اپنی محنت و مزدوری سے اپنا گھر کا خرچ نہیں چلاتے ہیں، بیت المال سے تنخواہ لے کے چلاتے ہیں۔ حالانکہ بیت المال سے امام وقت کا، معلم کا، قاضی کا، خلیفہ کا، جو مسلمانوں کے کام کرتا ہو، اس کی تنخواہ لینا، وظیفہ لینا بالکل جائز ہے، مگر یہ نبی ہیں، اللہ چاہتا اس سے اچھی حالت ہو، لہذا داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوہا ان کے ہاتھ میں کیا بنا دیا؟ موم بنا دیا، یعنی پھر وہ لوہا نہیں رہا، موم ہو گیا۔ ایسا ہے؟ لوہا موم بنانے کا مطلب لوہے کو نرم کر دیا، جیسے موم ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے جیسے چاہتے تھے موڑتے تھے، جیسے چاہتے موڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صنعت سکھائی، یعنی زرہ بنانا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھایا، ایک صنعت سکھائی، ایک لباس بنانا، جنگ کے میدان میں زرہ بنانا سکھایا، اس کو بیچتے تھے اور اس سے گھر والوں کا خرچ چلتا تھا۔ دوسرے امیر المومنین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ چل رہا ہے سال کا، آخری سال ہو رہا ہے۔ آج تاریخ ہے 25، اب 26 شروع ہو گئی، 5 دن کے بعد نیا سال شروع ہوگا۔ تو یہ نیا اسلامی سال جو ختم ہوتا ہے جس مہینے پر، وہ مہینہ ذی الحجہ، یہ مبارک مہینہ ہے، اور جہاں سے اسلامی سال کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، آغاز، شروعات کہاں سے ہوتی؟ وہ بھی مبارک مہینہ، برکت پہ ختم ہے، وہ برکت ہی سے افتتاح ہے۔ اور یہ اسلامی سن، کہہ رہے درود شریف میں کیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ درود شریف، وہ دعا، درود شریف سے پہلے دعا، دعا سے پہلے درود شریف، اور دعا کے بعد درود شریف۔ درود شریف قبول ہوگا تو بیچ میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اسلامی سال کا آخر بھی مبارک، اسلامی سال کا شروعات بھی مبارک ہے۔ جب شروع مبارک، آخر مبارک، تو پورا سال ہی انشاءاللہ مبارک رہے گا۔ یہ اسلامی سن جو قائم کیا اور اس کی جو بنیاد رکھی اور جو اس کو اجرا کیا، کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے، اور انہی کی شہادت بھی ہو گئی۔ محرم کی سال کی، اسلامی سال شروع ہوا فاروق اعظم کی شہادت، پہلی محرم۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عش حمیداً و مش شہیداً، عمر ایسے زندگی گزارنا کہ دنیا تمہاری تعریف کرے، اور جب مرنا تو شہادت کی موت مرنا۔ فاروق اعظم نے اپنے نبی کی وصیت پر عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ پوری دنیا ان کی تعریف کرنے پر، بولو، مجبور ہو گئے۔ جو انسان ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، جو شیطان ہیں ان کو تو چھوڑو،
جتنے بھی انسان ہیں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب کے ماننے والوں نے حضرت فاروق اعظم کی تعریف کی ہے، وہ مجبور ہو گئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو عیسائیوں نے اپنے گرجا گھر کے اوپر لکھ دیا تھا، یا عمر ما کنت والیوں بل کنت والدا، عمر تم ہمارے حاکم نہیں تھے بلکہ ہمارے باپ تھے، باپ۔ تمہارے جانے سے ہمیں اتنا صدمہ ہے جیسے ہمارے آدمی کو اپنے باپ کے مرنے سے صدمہ ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمان نہیں۔ اپنا دہی کون کھٹا بتاتا ہے؟ اپنوں کے تو سبھی تعریف کرتے ہیں۔ فضل تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی جس کی دیں، اور دوستوں ہی نے اگر تعریف فرمائی تو کیا، سارے لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو۔ اور مرے جب تو کیا ہے، حضور نے دو باتیں کہی تھی، زندگی گزارنا دنیا تعریف کرے، اور مرنا تو شہادت کی موت مرنا۔ اب موت تو اپنے قبضے میں نہیں ہے تو دعا مانگنے شروع کر دی، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ یہ فاروق اعظم کی آخری آرزو تمنا ہے، اور فاروق اعظم کی کوئی تمنا ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے پورا نہ کیا ہو، اس لیے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی تمناؤں کو پورا ضرور کر۔ ہر تمنا پوری ہو گئی، شہادت کی تمنا بھی فاروق اعظم کو پوری ہو گئی۔ فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو پہلا جو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ ہم لوگوں کے مزاج کے خلاف۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ جو آدمی ہم لوگوں کی تعریف کرے، چاہے وہ جھوٹی تعریف کرے، تو ہم لوگوں کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، یہ آدمی اپنا ہے نا، یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا خیرخواہ ہے، اس کو ہم سے لگاؤ ہے۔ اور جو آدمی تنقید کرے اور صحیح بات پہ ٹوک دے تو آدمی اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے یہ ہمارا کون ہے؟ بدخواہ ہے، دشمن ہے، اس کو ہماری چیز پسند نہیں، حالانکہ صحیح اس نے ٹوکا ہے۔ یہ مزاج ہم لوگوں کا، حالانکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو آپ کی تعریف کر رہا ہے بیجا، وہ خوشامدی ہے، چاپلوس ہے، وہ مفاد پرست ہے، وہ آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو واقعی تنقید کر رہا ہے وہ چاہتا ہے یہ عیب آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، وہ آپ کا سچا خیر خواہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں پہلے خطبہ جب ہوا دیا تو معلوم کیا کہا؟ اعلان کیا، اور کیا اعلان تھا؟ احب الناس من رفع الی عیوبی، تم میں کا سب سے بہترین اور پسندیدہ اور میری نظر میں چہیتا اور محبوب وہ آدمی ہے جو میرا عیب بولو مجھے بتا دے، جو میرے عیب مجھے بتائے، وہ جو تعریف کرے وہ نہیں، جو میرے عیب میری کمیاں مجھے بتائے وہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اب لوگوں نے دیکھا حضرت عمر کیا خوش ہوتے ہیں کاہے سے، اگر ان کو کوئی عیب بتایا جائے، کوئی کمی ان کی بتائی جائے، نشاندہی کی جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت عمر پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا مجلس میں کھلے عام، اور جب وہ اعتراض کرے ان کے اعتراض غلط ہوتے، حضرت فاروق اعظم ان کو سنتے اور سننے کے بعد ان کا بہترین جواب دیا کرتے تھے۔ یہ نمونہ انہوں نے بنایا تھا اور کہا ہم ہی نہیں، جو بھی گورنر میری طرف سے مقرر ہیں، جس گورنر کے خلاف کوئی بھی شکایت ہو، ہم نے ان کو اس لیے نہیں بنایا تمہیں پریشان کر، ان کو خادم بنایا ہے۔ حج کے موقع پر ہم سے ملاقات کرو اور آ کر کے بتاؤ فلاں گورنر نے یہ زیادتی کی، میں اس کا علاج کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب کہنے، حضرت عمر نے کہا اسمعوا واطیعوا، سنو اور کہنا مانو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے تمہارا خطبہ نہ تمہاری بات مانیں گے۔ کیوں؟ کل ایک سوال کا جواب پہلے دیجیے آپ۔ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو چادریں بال غنیمت میں آئی ہیں آپ نے بانٹی ہیں، ہر مجاہد کو ایک ایک ملی، ہر مجاہد کو ایک ایک حصے میں آئی ہے، اور آپ کے جسم پہ 2 چادریں کیسے ہیں یہ بتائیے؟ آپ امیر المومنین ہیں،
ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ایک چادر آپ لپیٹے ہوئے ہیں، دو چادریں کیسے؟ دیکھا آپ نے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا کہ تم دے دو ان کو جواب. تو انہوں نے جواب دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے امیر المومنین کے حصے میں تو ایک ہی چادر آئی تھی، ایک چادر میرے حصے کی ہے. میرے باپ جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے تو ان کا کرتا پھٹ گیا تھا، اس لیے ان کو ہم نے ایک اپنی چادر دے دی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نسمع و نطیع. ہاں ہاں عمر، ہم تمہاری بات سنیں گے بھی اور تمہارا کہنا بھی مانیں گے. تو آدمی کو اپنے عیب کا احساس بولو نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی کو اپنے عیب کا احساس ہو جائے تو گھر گھر کے جو جھگڑے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. بیوی سمجھ رہی شوہر نے ہمارا حق نہیں ادا کیا، اور شوہر سمجھ رہا ہے بیوی نے ہمارا حق نہیں ادا کیا. دونوں سوچیں اگر ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو ساری گھر سے نہیں ساری دنیا سے فساد ختم ہو جائے. اتنے دھرنے اور مظاہرے ہیں یہ دوسروں کا حق دینے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے ہیں. اگر ہر آدمی دوسرے کا حق دینے والا بن جائے تو کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک و صاف، ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی اور باطن کے اعتبار سے بھی پاک ہوں گی. ان کے جسم بھی پاک ہوں گے اور ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ گندگی جو مردوں میں ہوتی ہے اور وہ گندگی جو عورتوں میں ہوتی، وہ بھی عورتوں میں نہیں. وہ کون سی بتائی تھی؟ کون سی؟ پیشاب اور پاخانہ. جنت میں ساری نعمتیں ہیں مگر وہاں لیٹرین بولو نہیں، بیت الخلا وہاں نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی اعلیٰ درجے کا محل بنائے، بہت اعلیٰ درجے کا، اگر اس کے اندر لیٹرین نہیں ہے تو محل ناقص ہے، ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے. ضروری ہے، اگرچہ ہے گندی چیز مگر ہونا ضروری ہے. مگر جنت کے اندر نہیں ہے. یہ کیوں؟ کہ اس لیے نہ وہاں پیشاب کریں گے، نہ وہاں قضائے حاجت ہوگی، اور کھا رہے ہیں صاحب صبح اور شام. اتنا کھائیں گے تو آخر ظاہر بات ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی تو وقت ہونا چاہیے. تو کہاں اللہ کا نظام ہے یہ. جنت میں ضرورت نہیں کسی چیز کی. ہضم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کہ ایک ڈکار آئے گی، اور ڈکار جو آئے گی اس میں یہ نہیں کہ کھانا جو ہم نے کھایا وہ ڈکار کے ساتھ آئے. جو ڈکار آئے گی اس میں مشک کی خوشبو آئے گی، کھائے گی مشک کی خوشبو آئے گی، اور ڈکار آتے ہی سارا کا سارا کھایا ہوا ہضم، اور پسینہ نکلے گا. اب جب پسینہ یہاں نکلتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، صاحب بدبو آئے گی، تعفن پھیلے گا. کہ اس پسینے میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں جو ان کو ازواج اور جوڑے اور بیویاں ملے گی وہ کیسے ہیں؟ فرمایا وہ بڑے پاک و صاف ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اگر کسی آخری نعمت اللہ نے بتائی، دنیا میں کسی کو سب کچھ مل جائے مگر خطرہ کاہے کا ہے؟ نہ ہم رہیں گے، نہ یہ مکان رہے گا، نہ بادشاہت رہے گی، نہ ہیرے اور جواہرات رہیں گے. جس مکان کو آدمی نے خود بنایا بڑی محنت اور شوق کے ساتھ اور بڑا پیسہ لگایا ہے، وہ خود اس گھر سے نکال دیا جائے گا. اور نکالنے والے محلے کے لوگ نہیں ہوں گے. کون ہوگا؟ کون؟ دشمن. گھر والے قریبی لوگ ہوں گے، وہ نکالیں گے گھر پہ. اور جو اس نے اپنے قیمتی پوشاک بنائی ہوگی بڑی مہنگی اور بہت پسندیدہ ٹیلر سے سلوائی ہوگی، وہ بھی اس کے جسم سے اسی دنیا میں چھین لی جائے گی، اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا. یہ جو ہیرے اور جواہرات اور جو موتی لوگ پہن لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ چھلے پہنتے ہیں جن کو پہننا جائز ہی نہیں ہے. مردوں کے لیے صرف چاندی، وہ بھی کتنی 4.5 بادشاہ، اتنی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی دھات کا استعمال کرنا جائز نہیں. مگر ہاتھوں میں کڑے بھی ملیں گے، انگلیوں میں چھلے بھی ملیں گے، اور انگوٹھی تو
آرٹیفیشیل عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ آرٹیفیشیل زیور، بندے بھی ہیں، ٹیکا بھی ہے اور ٹفس بھی ہے، سب پہنو، لیکن انگوٹھی تو یہ تو سونے کی ہو یا چاندی کی ہو، یہ پیتل کی نہیں چلے گی۔ اور مردوں کے لیے تو نہ سونا، نہ پیتل، نہ تانبا، صرف چاندی کی اجازت ہے۔ اور اگر نہیں تم نے دنیا میں اتارا تو مرنے کے بعد تو یہ سب اتارا ہی جائے گا، اور جب اتارا جائے گا تو ایسا بھی ہوگا، اتنے ٹائٹ پہنتے ہیں کہ کم سے کم جمعے کے دن تو نہاتے ہی ہوں گے، ہے نا، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے۔ جب پانی نہیں پہنچا اس کے نیچے تو ان کا غسل صحیح نہیں ہوا، ان کا وضو صحیح نہیں ہوا، نہ ان کا نماز ہوگی، نہ ان کی تراویح ہوگی، نہ قرآن میں ہاتھ لگانا صحیح ہوگا، اور صاحب پہنے ہوئے۔ اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا عبرت کا مقام مر گئے نہلایا جا رہا ہے، پہلے تو اتارتے نہیں تھے، اب مرتے وقت اتارا جا رہا ہے، تو صاحب اس کو اتار رہے ہیں مگر وہ اتنا چھلا، اتنا ٹائٹ ہے، اتر ہی نہیں رہا۔ نہلانے والے نے ہمیں فون کیا، بتائیے کیا کریں؟ ہم نے کہا بھائی صابن آبن لگائیے اور اس کے بعد کھینچیے، شاید اتر کر، وہ کر چکے۔ کہا پھر کسی کو بلائیے، کسی سونار وغیرہ کو، وہ کاٹ دے۔ کہنے اتنی گنجائش نہیں کہ اسے کاٹا جائے، ہر تدبیر کر لی، تو پھر دفن کر دو ایسے ہی ساتھ میں۔ یہ عبرت کا مقام ہے، یہ لا علمی اور جہالت ہے، یہ شوق پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کو، تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتا نہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ دنیا کی نعمتیں رہیں گی۔ جنت میں جانے کے بعد کیا ہے؟ آدمی ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جنت کی نعمتوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ جب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، ایک تو جنتی بغیر حساب کتاب کے چلے گئے، کچھ ایسے تھے جو بغیر عذاب کے چلے گئے حساب کتاب کے بعد، اور کچھ ایسے تھے جو جہنم میں پہلے ڈالے گئے اور اس کے بعد ان کو تپایا گیا اور ان کو پاک صاف کیا گیا، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کو جنت، جب سارے جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، اب کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے، تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز آئے گی یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں تم ہمیشہ باقی رہو گے، اب موت نہیں آئے گی۔ یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جہنمیوں تم ہمیشہ اب باقی رہو گے، اب موت نہیں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنمی سے یہ بتا دیا جائے دنیا میں جتنے کنکر ہیں اور دنیا میں جتنے پتھر ہیں، ان پتھروں کے برابر تم جہنم میں رہو گے اور بعد میں جہنم سے نکال لیے جاؤ گے، تو وہ بہت خوش ہوگا۔ دنیا میں کتنے کنکر ہیں اور کتنے پتھر ہیں، مگر جتنے بھی ہوں ان کی ایک لمٹ ہے، ان کی ایک حد ہے، ان کو گنا جا سکتا ہے، یعنی کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکلنا نہیں، بہت خوش ہوں گے۔ اور اگر جنتیوں سے کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جتنے سنگریزے ہیں اور جتنے پتھر ہیں اور جتنے کنکر ہیں، اتنی کی تعداد کے مطابق تم جنت میں رہو گے، پھر یہاں سے تمہیں ہٹا دیا جائے گا اور تمہارا یہ بنگلہ خالی کرا لیا جائے گا، تو جنتیوں کو بہت غم ہوگا، بہت غم ہوگا، بہت غم ہوگا۔ اللہ فرماتا جنت میں غم ہو کہیں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اسی لیے آدمی کو زیادہ فکر موت کی ہوتی ہے، نعمتوں کی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جہاں اس طرح یہاں جمع کیا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ قربانی کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلانے والے کہے گا یا باقی جو سب بکرے کو پکڑتے ہوں وہ بھی کہیں گے دیکھیے قربانی کا زمانہ تو گزر گیا، مگر مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، لیکن پہلے سے بھی مسئلہ معلوم ہو جائے تو اچھا ہے۔
جب آدمی ذبح کرے، چھری چلانے والا ہے وہ بھی کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو آدمی ذبح کر رہا ہے باقی بعد میں کاٹے گا، یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کاٹ دیا، باقی ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہے، دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک نہیں پڑھے گا دونوں میں سے تو وہ حرام ہو جائے، اس لیے مسئلہ اہم ہے۔ اور باقی لوگ جو اس کو پکڑے ہوئے ہیں ان پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں، اس لیے بہت سارے لوگ پکڑتے ہیں نا بڑے جانور کو، چھری جو پکڑے اور چھری جو چلائے۔ دوسرا، نصیر الدین متولی جو بدر شاہ مسجد کے متولی، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور بھائی جی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، شریف صاحب کی اہلیہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی سکندر صاحب کے لڑکے جنید کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آراف صاحب اور ان کی والدہ، اور محمد نسیم اور عبدالسلام، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حافظ جمیل صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ فیض خان صاحب ہیں، ان کو نوکری کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور جن جن لوگوں کو ملازمت کی تلاش ہے اللہ ان سب کو اچھی ملازمتیں عطا فرمائے۔ اس میں بھی کچھ ہے کیا؟ نہیں ہو گیا؟ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الظالمين۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ اجرت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے ان کو اچھی ملازمت عطا فرما، جن کا کاروبار خراب ہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو خیریت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اے اللہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، اساتذہ اور علماء اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، ان کے سائے کو تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔